وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 51 اور 52۔ تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات بنی اسرائیل پر فرمائے ان کا تفصیلی بیان اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں آل فرعون سے نجات دی اور تمہارے لیے ہم نے دریا کے درمیان راستہ بنایا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلہ 40 راتوں کا۔ جب ہم نے ان سے وعدہ لیا اور وہ وہاں چلے گئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے ان کے پیچھے کیا کیا؟ بچڑا بنا لیا، بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا، اور ایسا کر کے تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں ثم عفونا عنکم، ہم نے پھر بھی تمہارے لیے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے پھر بھی تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا، تم سے درگزر کیا۔ کیوں؟ شاید کہ اس کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب اس کی تفصیل میں مفسرین یہ لکھتے ہیں، سورہ اعراف میں آیت 142 میں یہی واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، پھر ان راتوں میں 10 راتیں اور ملائیں اور ان کو 40 کر دیا۔ اب اس کے 2 حصے، یعنی پہلے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ 30 راتوں کا تھا، اس کے بعد پھر مزید 10 راتوں کا وعدہ لیا گیا، اس طرح یہ کل 40 راتیں ہو گئی۔ اب اس میں اس مدت میں وہاں رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کی خاص مرضی اور منشا ہے۔ اب قرآن فرما رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے، ہم نے ان کے ساتھ کلام کیا، باتیں کی۔ اب ہوا یہ، سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان ہوا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے گئے تو پیچھے ان کی قوم نے بچڑا بنایا اور بچڑے کی پوجا کرنے لگ پڑے۔ قرآن یہاں سوال اٹھاتا ہے، قرآن سوال اٹھا رہا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد زیورات سے بچڑے کا مجسمہ بنایا۔ یاد رکھیے گا یہ بچڑا جو بنایا تھا کس سے بنایا تھا؟ زیورات سے۔ قرآن فرما رہا ہے اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ یہ ہم 16ویں پارے میں اللہ نے زندگی رکھی اور استقامت ہمیں عطا فرمائی تو انشاءاللہ ہم 16ویں پارے میں جب پہنچیں گے تو وہاں پھر اس کے تحت بہت ساری باتیں جاننے کو ملیں گی۔ قرآن سوال اٹھاتا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ان کو راستہ نہیں بتاتا۔ کتنے ظالم لوگ ہیں یہ کہ ایسے کو معبود بنا بیٹھے جو ان سے باتیں نہیں کرتا، جو ان کو راستہ نہیں بتاتا، ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کیا کہ بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگ پڑے، ہم نے اس کے بعد بھی کہا فعفونا عن ذلک، ہم نے اس پر بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ بھئی دیکھیں ہمارا کسی سے معاملہ ہو جاتا ہے، ہم بدلہ لے لیتے ہیں اپنے سکون کے لیے، ہمیں تسکین حاصل ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، یا ہمیں کچھ مال مل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، نہ میری حکومت میں کوئی اضافہ ہوگا۔ بلکہ وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے اولین اور آخرین جمع ہو جاؤ اور سارے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ پڑو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔
تم سارے کے سارے اولین و آخرین جمع ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑو، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ تم شکر گزار نہیں بنتے، تم شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے۔ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے ان ساری باتوں کا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا پھر بھی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ایک بات آخری اس حوالے سے، ان 2 آیات میں ہم نے ذکر پڑھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ آیت نمبر 51 میں ذکر آیا وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ، ہم نے وعدہ لیا کس سے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی نہیں ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا، جو یہودیوں کے ہاں بولی جاتی ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں فرعون نے کیا کیا تھا، جس کا قرآن نے بھی ذکر کیا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق لیا، صندوق میں ان کو ڈالا اور دریا میں بہا دیا، پانی میں ڈال دیا۔ اب جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو ان کو جہاں پایا تھا تو وہ درختوں اور پانی کے درمیان تھا۔ اسی لیے کہا، جیسے یاد کریں جب اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ رہی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیوں کی وجہ سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، تو اماں ہاجرہ نے کہا زمزم رک جا، تو اس کا نام ہی یہ پڑ گیا۔ اور وہاں ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ نہ کہتی تو پھر پوری دنیا میں یہ جاری ہو جاتا، یہ ایسا اس قدر وسیع اور اس چشمہ ہوتا کہ دور دور تک اس کا بہاؤ ہوتا، لیکن جب انہوں نے کہا زمزم رک جا تو پھر وہ وہیں رک گیا۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ یہ درخت اور پانی کے درمیان ملا تو پھر ان کا نام وہاں سے موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ، پانی اور درخت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پانی اور درخت، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہم نے اسرائیل کا معنی بھی پڑھا، ایل عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کو، اور اسراء بمعنی عبد، تو اسرائیل کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا لفظ ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے پڑھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم